دوستو، بارشوں کی ہماری لائف میں کیا اہمیت ہے، اس بات سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ نہ جانے کتنے ساری ایموشنل باتیں جڑی ہوتی ہیں ان بارشوں سے۔ کسی چھوٹے بچے کے لیے بارش اسکول سے چھٹی کا بہانہ ہی کیوں نہ ہو، پر ہمارے دیش کی آبادی کا ایک حصہ اپنی روزی روٹی کے لیے بارشوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سائنس کے اس جدید ترین دور میں انسان اب اپنی مرضی سے بارش کروانے کا ہنر رکھتا ہے۔ دوستو، بات 1946 کی ہے، جب امریکہ کے ایک کیمسٹ ونسنٹ شیفر نے اس ٹیکنیک کا ایجاد کیا جس سے ہم آرٹیفیشل رین کرواتے ہیں، جس کو ہم کلاؤڈ سیڈنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عموماً سورج کی کرنیں جب پانی پر پڑتی ہیں، سورج کی گرمی کی وجہ سے پانی ویپرائز ہو کر آسمان میں جا کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بادلوں میں پانی کے ویپر اپنی پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ ویپر اپنی فریزنگ ٹمپریچر سے نیچے ہونے کے باوجود بھی فریز نہیں ہوتے، نہ ہی ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ ایسے میں ان ویپرز کو ضرورت ہوتی ہے ایک نیوکلیائی کی، جس سے ویپرز رین ڈراپ میں تبدیل ہو کر گریوٹی کی وجہ سے زمین پر گرتے ہیں، جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ نیچرلی رین ڈراپس کسی ڈسٹ یا دھوئیں کے نیوکلیائی کے ذریعے بنتے ہیں، پر آرٹیفیشل رین سالٹس کی موئسچر ابزاربنٹ خاصیت کی مدد سے کروائی جاتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ میں مختلف قسم کے سالٹس جیسے سلور آیوڈائڈ، پوٹاشیم آیوڈائڈ، ڈرائی آئس وغیرہ کو بادلوں پر چھڑک کر آرٹیفیشلی ویپرز کو بارش میں جلد سے جلد تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہ سالٹس ویپرز میں نیوکلیائی کا کام کرتے ہیں۔ دوستو، کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے بادلوں کا ہونا لازمی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش میں 10 سے 15% تک کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ میں استعمال کیے جانے والے سالٹس یا تو زمین سے راکٹس کے ذریعے بادلوں میں چھڑکے جاتے ہیں یا پھر جہاز کے ذریعے بادلوں کے اوپر چھڑکے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف ملک مختلف وجوہات کے چلتے اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ دنیا بھر میں اپنی عالیشان عمارتیں اور شان و شوکت کے لیے مشہور شہر دبئی پینے کے قدرتی صاف پانی سے محروم ہے۔ سمندر سے گھرے ہوئے اس ریگستانی ریت پر بسے شہر کو ہر سال سمندر کے کھارے پانی کو ڈی سیلینیشن یعنی سالٹ ریموو کرنے کے لیے اربوں روپے خرچنے پڑتے ہیں، جس کے چلتے 1000 لیٹر پانی کو صاف کرنے کا خرچہ تقریباً 4000 انڈین روپیز میں پڑتا ہے۔ اپنے پینے کے پانی کی اس قلت کو دور کرنے کے لیے دبئی کلاؤڈ سیڈنگ کی ٹیکنیک سے الحجر کے پہاڑوں پر آرٹیفیشل بارش کروا کر الحجر میں اسپیشلی بنوائے گئے ڈیم میں بارش کا پانی اکٹھا کرتا ہے اور اس کو پینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کی اس ٹیکنیک نے چائنا کا بھی ایک موقع پر اربوں روپے کا نقصان ہونے سے بچایا ہے۔ بات 2008 کی ہے، جس سال سمر اولمپک چائنا کے مشہور شہر بیجنگ میں منعقد کیے جانے تھے۔ تمام تیاریاں بڑے زور و شوروں سے ہو رہی تھی، چاہے وہ بیجنگ ایئرپورٹ کا رینوویشن ہو، چائنا کے بیجنگ شہر میں دنیا بھر کے لوگوں کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے جدید ترین بسز کا لانچ کرنا ہو، مگر جیسا سوچا تھا ویسا ہوا نہیں۔ اولمپک سے تقریباً 3 دن پہلے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے فورکاسٹ کے مطابق بیجنگ کے اس شہر میں جدھر اسٹیڈیم موجود تھا بہت ہی زوروں کی بارش ہونے کا امکان تھا۔ بہت سوچ وچار کے بعد کلاؤڈ سیڈنگ کا مشورہ کیا گیا اور بارش کو بیجنگ سے باہر دوسری سٹی میں کروا دیا گیا اور اولمپک اس اوپن اسکائی اسٹیڈیم میں ممکن کروایا گیا۔ کلاؤڈ سیڈنگ کی اس ٹیکنیک کو جنگ میں ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جا چکا ہے۔ دراصل 1955 میں یو ایس اور ویتنام کی جنگ کے دوران یو ایس آرمی کلاؤڈ سیڈنگ کی اس ٹیکنیک سے مونسون ایکسٹینڈ فلڈز وغیرہ کروا کے ویتنام آرمی کی سپلائی چین میں رکاوٹیں بنانے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔
क्लाउड सीडिंग की इस टेक्निक से सूखा पड़ने पर बारिशें करवाने, आने वाले तूफानों को क्लाउड सीडिंग करवा के टालने, ओले वगैरह से फसलों के होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में जब भी कोई इमोशनल सीन होता है उसमें बारिश होती दिखाई जाती है। फिल्मों की तरह हमारी लाइफ में भी बारिश से बहुत ही इमोशनल किस्से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी बारिश से जुड़ा हुआ कोई इमोशनल या मज़ेदार किस्सा है, कमेंट्स में ज़रूर हमसे शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लौटेंगे जल्द किसी नए मौजू के साथ, तब तक शुक्रिया।